باقی احمد بن حنبل کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو یہ دیکھیے ہم بھی شروع سے سنتے آئے ہیں، چار امام چار امام، چونکہ امام کا تصور شیعوں سے آیا ہے۔ وہ 12 امام مانا کرتے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو کچھ شیعہ لڑکے ساتھ پڑھتے تھے تو 12 امام اور ساتھ پوچھتے بھی تھے تمہارے کتنے امام ہیں، تم کس امام کو مانتے ہو؟ تو ہم بھی ذرا اپنے مولوی صاحب سے یا دوسرے لوگوں سے بھی ہمارے کون سے امام ہیں جی، تو وہ بتاتے تھے 4 امام ہیں جی۔ تو یہ دماغ کے اندر ایک اماموں کا تصور تھا، لیکن جب صحیح دین سمجھ میں آیا تو پتہ چلا کہ 4 نہیں بلکہ ایک ہی امام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی پیروی لازم ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی انہی کی پیروی کی تھی۔ اور جتنے یہ امام سمجھے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، یا امام شافعی ہوں، یا احمد بن حنبل کو بھی اسی میں شامل سمجھتے تھے۔ تو اس میں چاروں میں سے امام احمد بن حنبل کے عقیدے کے اندر جو خرابی ہے یہ بالکل واضح ہے، اور یہ پوری طرح بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اور یہ شیعہ تھے اور اہل سنت والجماعت کے روپ میں آئے ہیں، تقیہ کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو ان کے اندر ساری وہ یہ شیعت رافضیت جو واقعی کذاب لایا ہے، جس کو ایک مصر کے عالم دین نے پکڑا تھا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ تقیہ کیے ہوئے تھا، بالکل اسی طریقے سے احمد بن حنبل کو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا ہے کہ یہ شیعہ تھا، رافضی تھا، تقیہ کیے ہوئے تھا، اور ساری رافضیت کو اس نے مسند احمد بن حنبل کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور عود روح فی القبر کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، اس پر ایمان لانے کی اس نے دعوت دی، اور اپنے شاگرد مسدد بن مسرد کو جو ایک خط کا جواب دیا کہ اس کے اندر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا، اور اہل علم کے نزدیک ہی ان کا خط مشہور و معروف ہے، اور اس کو قبولیت کا درجہ دیا گیا، یعنی مانا ہے لوگوں نے اس کو۔ اسی وجہ سے ان کے جتنے مسلک والے ہیں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی اس لائن پر چلے ہیں، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے۔ سماع موتا کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں، یا کم از کم یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ سماع موتا کا عقیدہ اختلافی مسئلہ ہے، جس طرح جوہر القرآن کے اندر لکھ دیا غلام اللہ صاحب نے کہ جب تھوڑا پریشر پڑا ان کے اوپر، جب شروع میں انہوں نے دعوت اٹھائی تھی کہ مردہ نہیں سنتا ہے نہیں سنتا ہے، لیکن جب پریشر پڑا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتا اور سماع موتا کا عقیدہ شرک ہے، تمہارے سارے اکابرین کافر و مشرک ٹھہرتے ہیں، تو ان کے اندر پھر یہ تبدیلی آ گئی اور انہوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا۔ لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر جم گئے، اور انہوں نے بالکل کسی کا پریشر برداشت نہیں کیا، بلکہ جب کوئی پریشر ڈالتے تھے ڈاکٹر صاحب اور جوش میں آ جاتے تھے جارحانہ انداز میں۔ تو یہی امتیاز ہے، جب تک کفر شرک کے اوپر آپ جارحانہ انداز نہیں اختیار کریں گے، اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، کہتے ہیں اٹیک از دی بیسٹ ڈیفینس، تو یہ ڈیفینس ہے۔ باقی مدافعانہ انداز اگر آپ کریں گے پھر آپ ایمان خالص کے راستے پر نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو اس کفر شرک کے اوپر، ان طاقتوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، ان پر حملہ کرنا ہے اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے، تب ایمان کے اوپر کوئی ٹھہر سکے گا۔ ایمان کی پختگی، اور پھر اللہ کے ساتھ لگاؤ، اور اللہ کا ذکر اذکار، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، ایمان کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور بالکل اس ایمان کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے جس نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے یا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بالکل قریب جو دوست بھی تھے، بڑا ان کے ساتھ محبت تھی، احترام تھی، جب سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا تو بالکل ہم نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ذرا برابر ہم نے کسی کا پرواہ نہیں کی ہے۔ بڑے بڑے دوست تھے، لنگوٹیے تھے، جو کبھی کبھی پاس بیٹھے تھے یا ہم گٹھے کھانا کھاتے تھے، لیکن جب ان کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں کہ بے حق فلاں بے حرمت فلاں بھی شرک نہیں ہے جی، یہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا شرک کہاں سے آ گیا، جمہوریت کہاں سے شرک آ گئی، تو ہم نے بالکل ان کو بھی فارغ کر دیا، کوئی ہمارا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، بال برابر شرک سے کوئی تعلق نہیں، یقین کیجیے، کیونکہ شرک کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہونی چاہیے، باپ مارے کا ویر کیا، اس سے بھی زیادہ